آپ کا دل بن گیا تو خطبے کا ایک ٹکڑا اسی پہ گفتگو تمام کر دیں گے۔ کائنات کی ہر حقیقت کو میں اپنے 32 سال کے مطالعے کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کائنات کی ہر حقیقت کو حسین کی اماں کے دروازے پہ سوالی دیکھا۔ جی وہ پہ ادھر ہوں، جی 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 نہیں میں تو نوکر ہوں جیتے اندر وسطہ علیو بولے حیدری غازی استعمال میری شہزادی راضی بادشاہ حسین راضی ہونے جی سخی توڑی کیا بات ہے، توڑے سنن دی کیا بات ہے۔ میں کیا میں نے کائنات کی ہر حقیقت کو بادشاہ حسین کی اماں کے دروازے پہ آؤ بھائی سوالی دیکھا ہے۔ ہر طاقت کو میں آپ کو حکم پورا کروں گا، نثر کیے بغیر بات مزہ نہیں کرے گی، 5 منٹ بات کرنی ہے۔ ہر طاقت کو میں نے اس شہزادی سے کچھ نہ کچھ مانگتے دیکھا ہے۔ بول پترا کچھ نہیں ہوتا، تیرا میرا وعدہ ہے، ذکر حسین بولیا کر۔ ہر طاقت کو میں نے اس شہزادی کے دروازے پہ سوال کرتے دیکھا ہے۔ حد ہو گئی، جس خالق نے خلق کیا ہے اس نے رہنے کے لیے حجاب مانگ لیا۔ بہت زیادہ شکریہ اس بندے دا جڑا ایڈے اوکھے جملے تے بولے ہے۔ میں کہ جس بادشاہ نے خلق کیا ہے اس نے رہنے کے لیے، اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ سلامت رہے، حجاب مانگ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں عام آدمی کا ذمہ دار نہیں، آج بھی جو عرفاء ہیں اجتہاد کی دنیا میں جو لوگ عارف ہیں وہ آج بھی حسین کی اماں کو حجاب الہی کہہ کے سلام کرتے ہیں۔ مہربانی، ہاں آج بھی حجاب اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے میری شہزادی کو۔ خالق نے رہنے کے لیے حجاب مانگ لیا، سیدزادے سے لے کے اشرح صاحب سے لے کے وہ بیگم تک، بلکہ اس سے بھی پیچھے تک اس بندے کے اندر علی موجود ہے، اسے واسطہ دے رہا ہوں ذکر علی کا، لفظ سمجھ آئے تو ضرور بولنا۔ خالق نے رہنے کے لیے حجاب مانگ لیا، محمد نے شفا کے لیے کسا مانگ لی۔ جی وہ پیر جی وہ غازی استعمال پچھلے بولو حیدری کیا کہنے جی لکھا واری سلام ہے زون غازی وسطہ رکھنے گھر والی گل ہے، ذاکری والی گل نہیں، نوکری والی گل ہے۔ بھرائیں میرے، خالق نے رہنے کے لیے حجاب مانگ لیا، نبی نے شفا کے لیے کسا مانگ لی۔ اور مجھے نہیں پتا اس جملے پہ آپ بولے نہ بولیں، مگر میرا دل چاہ رہا ہے یہ جملہ بھی میں کہتا چلوں۔ اس کسا کو بالکسائل یمانی لکھا ہوا ہے۔ یہ یمانی سے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ حسین کی اماں کی چادر یمن کے کسی بازار سے خریدی گئی ہے۔ یمین بولتے ہیں دائیں حصے کو، یسار بولتے ہیں بائیں حصے کو۔ مجھے 14 کے ذکر کی قسم ہے، باوضو کھڑا ہوں، ایک بندہ بولے میں تب بھی راضی ہوں، یمین عرش سے اتری ہے بطول کی چادر، نہ کہ بازار سے خریدی۔ غازی استانے نے اور جوانوں کی فائدہ ذکر حسین چاہ جاندہ پتر تو دیوار نال بیٹھے ہیں، بول میرے نال حیدری۔ یمین عرش سے اتری ہے حسین کی اماں کی چادر، نہ کہ یمن کے کسی بازار سے خریدی گئی ہے۔ بازار سے خریدی ہوئی چادر، گناہگار ہاتھوں کی بنی ہوئی چادر بطول کے سر پہ نہیں آتی۔ ہائے 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 ہائے، سلام ہے توڑے سکیدے نوں جڑے بندے سے اوکھی گلتے بولے ہو، میرا سلام وصول کرو۔ مک گئی میری نوکری، بالکل میں نیڑے لگ گیا اپنی منزل دے۔ خالق نے رہنے کے لیے حجاب مانگ لیا، نبی نے شفا کے لیے۔ مروت حدیث کی صاحب پڑھ، جملہ کیا ہے؟ انی اجدو فی بدنی ضعفاً، فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کے بچوں کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، ماتمیوں کی جوتی تلے لکھا ہوا ہے شوکت رضا شوکت۔ اگر آپ بیمار ہیں آپ علاج کریں، حکیم کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، مطب پہ جائیں، ہاسپٹل میں جائیں، کوئی دوا لیں۔ آپ گھر کیوں آ گئے؟ فرمایا علاج کے لیے تو گھر آئے ہوں۔ انہوں بے نیازی کی تھی، اس بندے جن سمجھ آئیے تو نہیں بولیا، چلو جن سمجھ نہیں آئی وہ دن آل تکیلہ نہیں بڑھتا۔ حیدری، میں نے کہا جی علاج کریں، فرمایا علاج کے لیے تو گھر آئے ہوں۔ میں نے کہا جی گھر میں کیا علاج ہے؟ فرمایا ابھی مانگتا ہوں یا فاطمہ ایتینی بالکسائل یمانی، فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر، یمنی یمین عرش والی، مجھے اپنی یمنی چادر اوڑھ دے۔ ذکر مظلوم کی قسم ہے شاہ جی، میں اس کے بعد داد مانگوں، میں اس مجمع کا مجرم ہوں۔ بندہ سمجھ کے ایک بھی چپ کر گیا، قبر تک ارمان رہے گا۔ 1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بطول۔ جی سید، جی سید، یہ اندر وسط علی ہو بولے حیدری۔ توڑے اس معیار بھی سلام ہے بھائی جی، کمال ہے توڑے سمجھ میں سلام ہے میرا۔ جی جی وہ نسلہ جیون توڑیاں، پتر جیون توڑے۔
1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے. میرا چونکہ موضوع خطبہ ہے، حدیث قصہ موضوع نہیں. رتو کالے محرم کی نوکری میں کسی ایک دن انشاءاللہ آپ کو حدیث قصہ سنانے کی کوشش کریں گے. زندگی رہی تب تک جیے تو آپ کو سلام کرنے ضرور آئیں گے. نبی جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں. خالق نے حجاب مانگ لیا، نبی نے شفا کے لیے سر چاہی پتر بولی میرے نال قصہ مانگ لی. علی جیسے بہادر بادشاہ نے قمیص مانگ لیا. بڑی مجبوری یہ ہے اس دیس میں، اس ملک میں، جدوں بھی نمی گل کیتی ہے بندیاں پہلا تبصرہ کیتے اگے تے نہیں سنی ہوئی. اے پتہ نہیں کتھوں پڑھیا. ہاں ٹھیک، غازی اس طرح مولا بستہ رکھنے. کرتا فرمائش کر کے بطول سے شادی کے بعد علی نے پہلی فرمائش یہ کی ہے، حسین کی اماں مجھے اپنے ہاتھ سے کرتا سی دو. اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ قیمت ہے میری. پہلی فرمائش کی ہے علی نے بطول پہ، میری شہزادی یادگار رسالت مجھے اپنے ہاتھ سے قمیص سی دو. میری شہزادی نے پوچھا کیوں یا علی؟ علی نے کہا شہزادی جب میرا عقد ہوا ہے نا، آپ کے بابا نے کہا علی زیرہ بیچ دے. میں نے زیرہ بیچ دی ہے. اب جب میں میدان جنگ میں جاتا ہوں تو میرے پاس زیرہ نہیں ہے. زیرہ لوہے کا وہ ہتھیار ہے جو تن پہ سجایا جاتا ہے دشمن سے بچنے کے لیے. تو علی نے کہا میں زیرہ خریدنا نہیں چاہتا، بطول مجھے اپنے ہاتھ سے کرتا سی دو، وہ میں اپنے سامان میں رکھوں گا. جب میں جنگ کے میدان میں جاؤں گا آپ کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا پہن کے جاؤں گا. مجھ علی کو پتا ہے اگر میرے تن پہ بطول کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا ہوا تو دشمن کا نجس ہتھیار آتا ہی دے اندر وسطہ علی و بندہ بولے ہو میرے نال بزرگاں دیاں پتر جی من تو اٹھے انہیں ہتھاں دی کیا بات ہے جی میں نہ کراں غازی اس طرح دینے جی 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 بیٹا جی بیٹا اور پتر میں نے ویک تو تصویرہ بننا پہ میں تینوں ویکھی جانا مرضی آنا ہے ادھی دادی وہ موبائل کھا گیا قرآن دی قسم جی وہ پہ جدوں دا یہ سیل ایجاد ہویا نا بابا مدر شاہ میں بڑا آکھ گیا اس سیل تو واہ 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 اے دے ویچی دار ہے غازی اس طرح دینے جی انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے چبے بشرط زندگی بادشاہ کے دربار پہ ٹھیک 10 بجے صبح. تب تک جیے کل تک تو ضرور سلام کریں گے. خالق نے حجاب لے لیا، نبی نے کسا لے لی، علی نے کرتا مانگ لیا، سلمان نے دروازہ مانگ لیا. ہائے 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 شاباش و پتراؤں شاباش و پتراؤں. جی بھائی جان جی 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 سلمان نے جھاڑو دینے کے لیے دروازہ مانگ لیا. جھاڑو دیتا ہے دروازے پہ، شادی جھاڑو سے دیتا ہے. شاباش غازی زندگی دینی جھاڑو سے جھاڑو نہیں دیتا. ایک کہیں دی آواز ہے اچھا نلکے دی جھاڑو مانگ لیا. میں کہ باہر کوئی سبیل اللہ شور بھائی کھلا. جھاڑو سے جھاڑو نہیں دیتا، داڑھی سے جھاڑو دیتا. جی وہ 650 سال کا بوڑھا ہے، ہوئے ہوئے بطول کا دروازہ ہے، سو کے کوہنیوں کے بل سویا ہوا ہے، جھاڑو دے رہا. کسی نے کہا سلمان یہ کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھا کر. اس نے کہا میں ہی تو پڑھتا ہوں، میرے اندر علی ہے. جی وہ جی وہ جی وہ غازی اس طرح نے بولیا کرو دے کریلیے چ. ہاں امیر غریب نہیں ہوتا، غریب امیر ہو جاتا ہے، کمی سردار ہو جاتا ہے دے کریلیے چ بولیا. اس نے کہا میں ہی تو پڑھتا ہوں، بسم اللہ میں ہی تو پڑھتا ہوں، میرے اندر علی ہے. ویسے کوئی خاص بات ہے؟ یہ تو نماز کی ترغیب دے رہا ہے. اس نے کہا نماز پڑھے گا تو جنت ملے گی. جنت کا لفظ آیا بوڑھے کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گئی اس کی. اس نے کہا جو چیز تیرے خواب خیالوں میں لگی ہے، تو انہوں اس ذکر دی قسم میں میرا حق نہ بنے تو نہیں بولنا. جو چیز تیرے خواب خیالوں میں لگی ہے یا کوثر و زمزم کے پیالوں میں لگی ہے، دیتا ہوں میں داڑھی سے در شاہ پہ جھاڑو، جنت میری سریش کے بالوں او صدقے. جڑے پیچھے بیٹھے ہو پچھلے بھی نعرہ لایا کرو، کچھ نہیں ہوتا. ہائے دری جوانیاں مانو زندگیوں انہیں. میرا ارمان ہے پتہ نہیں بات اگلے سال تک جیے کھمبے تو بار بار کو بندہ نعرہ لا سکتا ہے. ہائے دری
نہیں زیغم تو نہیں مارا، جو پہ کرو جو چیز تیرے ہائے دری، پھر پڑھ دینے ہیں، جو چیز تیرے خواب خیالوں میں لگی ہے یا کوثر و زمزم کے پیالوں میں لگی ہے، دیتا ہوں میں داڑھی سے در شاہ پہ جھاڑو، جنت میری اس ریش کے بالوں میں لگی ہے۔ خالق نے حجاب طلب کر لیا، نبی نے کسا مانگ لی، علی نے کرتا سلوا لیا، سلمان نے دروازہ مانگ لیا، جنہیں بھوک نہیں لگتی ان فرشتوں نے روٹی مانگ لی۔ بولو، جنہیں بھوک نہیں لگتی، سردی جو کھاتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے روٹی مانگ لی۔ رکھو ان بانیان کے سر پہ قرآن، پیار ہے ان سے ہمارا، ہماری بیٹیوں کا گھر ہے یہ، ہماری بہنوں کا گھر ہے یہ۔ رکھو ان فیاض وغیرہ کے سر پہ قرآن اور پوچھو کون سا ایسا ذاکر ہے بھائی مدر شراج سے لے کے شوکت رضا تک جس نے روٹی مانگی ہو؟ جو ذاکر امام حسین کا انہوں نے خود کہا ہے عزت سے، بھائی جی روٹی لے آئیے، بھائی جی چائے لے آئیے، بھائی جی پانی لے آئیے۔ ذاکر تو چلو ذاکر عزاداروں تو پوچھے ہے، بھائی جی چائے پیو گے پانی پیو گے؟ بھائی امام حسین کے عزادار ہیں، ماتمی ہیں، سرکار کے نوکر ہیں، 32 برس میں کوئی بندہ ثابت کر دے جس کے دروازے پہ جا کے میں نے روٹی مانگی ہو۔ مجھے اپنے آپ میں پتہ ہے میں حسین کا ذاکر ہوں، لوگ مجھے خود آ کے دیتے ہیں۔ کائنات کا نظام چلانے والے فرشتے ہیں، بطول کے در پہ کھڑے شہزادی بطول سلام اللہ علیہ کی کنیز سے کہہ رہے ہیں میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا۔ میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، معافی چاہتا ہوں جی، میں ممبر آپ کے حوالے کرتا ہوں، میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں، روٹی دے دو۔ میں نے کہا کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں کھاتے تو نہیں۔ میں نے کہا کائنات کا نظام چلانے والے فرشتے ہو، کھاتے بھی نہیں ہو، مانگ کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں، تم جیسے جاہلوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، ہم وہاں رہتے ہوئے یہاں سے لیتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، مرضی ہے بزرگا تیری، مرضی ہے تیری، ہائے دری، ہم وہاں رہتے ہوئے یہاں سے لیتے ہیں، تم یہاں رہتے ہوئے وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ ہاں، فرشتوں نے روٹی مانگ لی، ہم گنہگاروں نے جنت مانگ لی، ہم علی والوں نے بخشش مانگ لی۔ مک گئی میری آج دی نوکری میں بھائی فیاض حکم پورا کرا تھا، یا علی مدد۔ خالق نے حجاب مانگ لیا، نبی نے کوئی نہیں جان دیو خیر تھک گئے، خالق کوئی نہیں کچھ نہیں کروں تو میں نے ویک، خالق نے حجاب مانگ لیا، نبی نے کسا مانگ لی، علی نے تھک گیا، علی نے قمیص مانگ لیا، سلمان نے دروازہ مانگ لیا، فرشتوں نے روٹی مانگ لی، ہم گنہگاروں نے بخشش مانگ لی۔ کائنات کی ہر حقیقت نے کچھ نہ کچھ مانگا ہے حسین کی ماں سے۔ طرفین میں مولا کے ذاکر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے لے کے آخری عزادار تک یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جملہ سمجھ آ جائے تو ضرور بولنا۔ کائنات کی ہر طاقت نے کچھ نہ کچھ مانگا ہے بطول سے۔ 18 سال 2 مہینے کچھ دن کی ظاہری زندگی ہے فرش پہ حسین کی ماں کی، 18 سال کی زندگی میں بطول سے کائنات کی ہر طاقت نے کوئی نہ کوئی شے مانگی ہے۔ بطول نے 18 سال میں اللہ سے 2 چیزیں مانگی ہیں، یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا ہے۔ مرضی تیری اپنی ہے، مرضی تیری اپنی ہے، میار تو امانی جی اپنا ہے، میں تے جی ہمات جی وہ پہ نسلہ جیوان توڑیاں جی میں نوکر جو ہاں جیتے اندر وسط علیو بولے ہائے دری۔ 18 سال 2 مہینے کی ظاہری زندگی میں حسین کی اماں نے خدا سے یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا ہے۔ پھر ایسا کرم کیا حسین کی ماں نے، عزادار کا ہاتھ بھی اونچا، علمدار کا ہاتھ بھی۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی مہربانی، سارے بولے آئے سارے۔ اسی علمدار کے خطبے کا ایک ٹکڑا بھائی فیاض نے مجھے کہا ہے کہ ماتمیہ دی فرمائش ہے، 20-22 منٹ میں پڑھ گیا، 40 منٹ میں مروت آکھیں، 15-20 منٹ میں اور پڑھنا ہے، راضی رویا مولا اس طرح دینا۔ خطبہ میں پڑھاں گا، گھبرانا نہیں، تسی پریشان نہیں ہونا، یہ مروت میری گل ہے، تسی نہیں گھبرانا بے فکر۔ تو سب 45 منٹ نہیں آکھے کوڑیا؟ اچھا ٹھیک ہے جناب، ہون گھنٹہ ہو گیا، میں اپنا ٹائم پڑھاں گا تو وہ دے ویچ ہی پورا پڑھ لاں گا، تو بالکل تسلی رکھ۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ابن سعد 10 لاکھ کا لشکر لے کے چلا خیام حسینی کی طرف۔ سخی حسین کی نگاہیں پڑی، بادشاہ عباس کو آواز دی، غازی قریب آئے، عباس کو سینے لگا کے غازی کا منہ چوم کے حسین فرماتے تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر۔ کیا بات ہے بھلوال، کیا بات ہے، جیو نسلان جیون توڑیاں، پتر جیون توڑے۔ حسین فرماتے تاجدار وفا میری ماں کی دعا، تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر، میرا ایک کام کر، میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک
جی وہ میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر مرتضیٰ کی شبیہ ہن پہلی واری دکھ ہویا 20-22 منٹ پہلی واری تکلیف ہوئی اس بندے تھے جڑا عزادار بیڑے دا پتر ہی تو چپ کر گیا حسین کہہ رہے ہیں غازی کو اور کہہ رہے ہیں مرتضیٰ کی شبیہ اے میری زندگی شیر جلی میرا ایک مرتضیٰ کی شبیہ اے میری زندگی شیر جلی میرا ایک کام کر پورے پنڈال کو واسطہ دے رہا ہوں بادشاہ وفا سرکار عباس کی وفا کا اگر تمہیں بات سمجھ آ جائے تو تمہیں غازی کا واسطہ بولنا نہ سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں گھر والی بات ہے ذاکری والی بات ہی نہیں بلا تشبیہ عباس کو سینے لگا کے غازی کا منہ چوم کے حسین فرماتے ہیں میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا آج میرے علی میرا ایک کام پتر جی منتے رہے نسلہ جی من توڑیاں جی غازی وسطہ رکھنے جی صدا سکھی رہو فرماتے ہیں میں محمد ہوں بسم اللہ کرا یہ ہاتھ سلامت رانے میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا آج میرے علی میرا ایک کام کر غازی کہتے ہیں مولا حکم حسین فرماتے ہیں میرا دل ہے مورخ کی چشم قلم کس کو کہوں جو چشم قلم کی داد دے میرا دل ہے مورخ کی چشم قلم تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے تیری جرت تو سب پر آیا ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دے جی مولا اس طرح دے رہے یہ زمانہ سلامت ران یہ ہاتھے تھے ہی رہن ماتمیاں دے اللہ کرے ماتمی نو ہاتھے نہ کرنا پوے تھے ہی رہے یہ زمانہ تیرے علم کو دیکھ لے غازی کہتے ہیں مولا حکم کیا کروں حسین فرماتے بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو قرآن کو آئے دل کردہ میں تو انداز دیں حسین فرماتے بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام ایک گل کیتی ہے بادشاہاں ممبر تے چونکہ ترجمہ میں نظمج کرنا ہے تے پڑھنا ہی ممبر تے میں وہ ترجمہ کر نہیں سکیا بس جو بادشاہاں گل کیتی ہے کرینے نال تے تسی سمجھ گئے نا تو سب پوری زندگی دا مزہ لینا ہے حسین فرماتے بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے میں پہلے آکھے بابا جڑا بندہ پڑ گیا وہ ساری زندگی دا مزہ لینا ہے جن گزر گئی یہ ہے نا آشنا کو داد شاد بھی دیتی کر غازی دا واسطے ہی ایدے سے داد بھی تو صحیح دینی بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے بے خبر ہیں سبھی اپنے انجام سے یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ جا کے پردہ اٹھا ان کے ابہام سے جائی نے جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام صدقے ہو توڑے سنن تو توڑے بولن تو صدقے ہم آج جی وہ پہ جائی نے جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے یہ میں پڑھ رہا ہوں نا کتنی دیر سے داد آ رہی ہے کیا بات ہے یہ انداز ہے داد دینے کا حسین فرماتے عباس بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے ذات حیدر کے عکاس کیا بات ہے آج نہج البلاغہ کا خالق کہے وہ میرے لال عباس صدقے جی نمازی چہرے بولو حیدری ساڑھے سنن دی کیا بات جی وہ نعرہ تھک کے کیوں لایا نے کیا بنے حیدری آج نہج البلاغہ کا خالق کہے وہ میرے لال عباس کیا بات ہے پنج تن کی مدد سن کے اذن سمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا آئے یہ نہ مجھے پتہ ہے شاعری کیڑی شاید نہ ہے لو میں غازی کا جانا سنا رہا ہوں پنج تن کی مدد سن کے اذن سمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا آج تیغ دہن سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی جلا کوئی تو مجھے تیغ دہن کی قیمت دے یار آج تیغ دہن سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا بولو والا لے ہوں گجرات والے ہوں سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا کس ادا سے مقدس نمازی چلا مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی مرتضیٰ سے جیوو نسلیں جیون توڑیاں مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی چلا اس رنگ میں عباس چلے ملک الموت نے کبریا سے کہا میں 32 سال دے وچنا دنیا دیاں 6 زبانیں بادشاہ عباس دی نوکری کی تھی اردو سرائکی فارسی عربی پنجابی سندھی میں شیر آکھیا میری مجال ہے میں کون ہوں نا میرے کو 32 سال
غازی بادشاہ تے اس تو سونی گل نہیں ہوئی، فیصلہ میں لوگوں سے چھڑتا پیا، نوکر بیٹھے غازی دے، اس رنگ میں عباس چلا، ملک الموت نے کبریا سے کہا بن کے تیرے قہر کی مثال آ گیا، قبض ارواح میرے تو بس میں نہیں، گر علی کے علی کو جل اوئے ہوئے 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 ہوئے، اور جس کا کام ہی روحیں قبض کرنا ہے یار، ملک الموت نے کبریا سے کہا بن کے تیرے قہر کی مثال آ گیا، قبض ارواح میرے تو بس میں نہیں، گر علی کے علی کو جلال آ گیا۔ اشہل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا، الف شین ہے لام، اشل ہے غازی کے رہوار کا نام، اشہل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا، کوئی تیر نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی نیزہ نہیں، کوئی خنجر نہیں، کوئی بھالا نہیں، کوئی تازیانہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اکیلا غازی رہوار پہ سوار، 4 قدم غازی کا گھوڑا گیا ہوگا، دائیں بائیں آہٹ محسوس کی، پلٹ کے دیکھا دائیں اکبر بائیں قاسم، فرمایا اکبر قاسم خیریت کہاں رہے ہو؟ اکبر کہتے چچا سامنے 10 لاکھ ہے، آپ اکیلے ہیں، دونوں باہیں پھیلا کے عباس فرماتے اطمینان سے واپس چلے جاؤ، یہ تو 10 لاکھ ہے، صبح ازل سے شام ابد تک اللہ کی ساری مخلوق حسین کی منکر ہو جائے اور حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے۔ آئے 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 جیو بھائی فیاض جی، نسلاں جی من تواڈیاں جی، پتر جی من ماتمیاں دے، ماتمی چہرے جڑے نوکر نے غازی دے، او بولو میرے نال، ساری مخلوق حسین کی منکر ہو جائے اور حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے دے، میں اکیلا کافی ہوں، واپس بھیج کے آگے بڑھے۔ 10 لاکھ کے سالار کے گھوڑے کے کان سے غازی کے گھوڑے کے کان جا ملے۔ چلو سید آدھے دی مہربانی ہے، ورنہ میرا تے نقصان ہو گیا ہی، مرشد بالکل ٹائم تے بول پین تے میرے اندر دا حوصلہ بن گیا ہے، تسی گل نہیں سمجھی، 10 لاکھ کے سالار کے گھوڑے کے کان سے اکیلے کے گھوڑے کے کان جا ملے۔ حالت کیا ہے؟ 10 لاکھ کا سر جھکا ہوا ہے، غازی کا سر اٹھا ہوا ہے، 10 لاکھ کی آنکھوں میں بے چینی ہے، عباس کی آنکھوں میں سکون ہے، 10 لاکھ کے چہرے پہ وحشت ہے، عباس کے چہرے پہ ہیبت ہے، 10 لاکھ گھبرا رہا ہے، عباس مسکرا رہا ہے۔ حیدری 10 لاکھ گھبرا رہا ہے، عباس مسکرا رہا ہے، 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کا اکیلا بیٹا، علی کا نہتا بیٹا، ٹائم نہیں ویکھنا مروت، میں ویکھدا پیا، علی کا اکیلا بیٹا، علی کا نہتا بیٹا، علی کا شیر بیٹا، پورے جلال میں آ کے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الشام وَيَاو قَتِيبَةَ الطُّغَاةِ وَاللِّئَامِ وَيَاو قَتِيَةَ الْأَغْنَامِ مَا حَوْزَ الْإِزْدِحَامِ وَالْكِرَامِ وَالذَّوِي الشَّرْفِ وَالْمَقَامِ عَمَا تَعْرِفُونَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَنْ سَمَّاهُ جَلِيلٌ وَنَاغَاهُ جِبْرَائِيلُ وَحَرَّكَ مَهْدَهُ إِسْرَافِيلُ وَاسْتَشْفَى بِمَهْدِهِ سَرْسَائِيلُ وَهُوَ فُرْعُ الْوَسِيلَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ الطَّيِّبَةِ الْأَصِيلِ مَنْ كَانَ مَشْيُهُ عَلَى جَسَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ مَشْيِ الْأَرْضِ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَوْ رَأَيْتُم مَا رَأَى لَبَكَيْتُمْ أَكْثَرَ مِمَّا ضَحَكْتُمْ وَبَاتُمْ أَزْيَدَ مِمَّا دَنَيْتُمْ أَقِبْلَةُ رَسُولِ اللَّهِ قِبْلَتُكُمْ وَمَوْضِعُ قِبْلَتِهِ تَامَةٌ لِسُيُوفِكُمْ يَا أَيَّتُهَا الْبَقْلَةُ الْخَبِيثَةُ النَّابِتَةُ على الدمن اما تعرفون ان الذي فازر الحسین بعد الحسن۔ تھک گئے ہو تو یہاں چھوڑتے ہیں، ترجمہ اگلے سال کر دیں گے۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جو پہلی بات کی ہے غازی نے، میں نے آپ کو حکم نہیں ڈالا بھائی فیاض اپنے پنڈال سے کہو مجھے میرے لفظ کی قیمت دے، میں نے 1,10,000 بندے میں حیدرآباد تک یہ خطبہ پڑھا ہے، آپ نے مجھے اس کا حوالہ دیا ہے، لو میں ترجمہ کر رہا ہوں، ان لوگوں سے کہو جو نوکر ہے غازی کے مجھے قیمت دے دیں۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کا اکیلا بیٹا فرماتا ہے بد چلن بے ادب لانا سب شامیو، مرضی ہو دیڑا نہیں بولیا، بے نیازی ہو دیڑا نہیں بولیا۔ حیدری 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کا اکیلا بیٹا فرماتا ہے بد چلن بے ادب لانا سب شامیو، یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے ہے؟ ما ھذا الازدحام، کس بات کا رش ہے؟ یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے؟ تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو۔ قرآن گواہ جب میں نظم نہ کر رہی ہوں تھی، جب میں ترجمہ شاہ جی نظم نہ پڑھنا ہوں نا تو میں وہ لفظ پڑھتا جڑے غازی آنکھیں نے، مجبوری ہے میں ترجمہ کرنا ہی نظم ہے۔ فرماتے ما ھذا الازدحام والکرام یا قتیبۃ الطغاة واللیام، او بھیڑ بکریوں کا گروہ، قتیبۃ الطغاة واللیام، قتیب کہتے ہیں لشکر کو، یہ کتاب کو بھی کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کاغذوں کا لشکر ہوتا ہے، قتیب کہتے ہیں لشکر کو، قتیبۃ الطغاة واللیام، او بھیڑ بکریوں کا گروہ، شیر کے دروازے پہ آ رہے ہو، آئے ہائے ہائے
بس چلن پہ ادب لانا سب شامی ہو، یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے؟ تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو، منہ اٹھائے چلے ہو وہاں کس لیے؟ ذوال کرم جی شرف خاندان کے لیے ہے یہ ظلمت بھرا کارواں کس لیے؟ کیوں یہ لشکر بنا؟ تم بھلا ہو بھی کیا؟ جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے؟ بھیا بیٹھنا بیٹھنا، جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے؟ کہاں کس لیے؟ کہاں کس لیے؟ نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا، میں تین ویکھدا پیاں پہ تو کتنی قیمت دے سکنا ہے۔ فرما دیں سرکشی کرنے والوں سنو غور سے، یہ ولی اپنے اللہ کا بھی آن ہے، جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے، تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ جس کی چوکھٹ پہ جیو راضی رہ جائے، جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے، تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ بیچ مجمع میں آواز آ گئی کیا پتہ کون ہے؟ فرماتے اچھا ہو سکتا ہے کل اللہ کی عدالت میں کہہ دو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا حسین کون ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کون ہے۔ او چھچک والو، بھلوال والو، گجرات والو، شاہین چوک والو، لتو گالے والو، تم نے اب تک شوکت رضا سے سنا ہے حسین کون ہے، مظہر شیرازی صاحب سے سنا ہے حسین کون ہے، علامہ محمد عباس قمی صاحب سے سنا ہے حسین کون ہے، آؤ آج عباس سے سنو حسین کون ہے۔ کربلا کا میدان ہے امام باڑہ، کم سے کم 10 لاکھ شامیوں کا لشکر، ذاکر کا نام عباس، عنوان کا نام حسین۔ عباس پڑھ رہا ہے حسین کون ہے؟ فرماتے من سماہ الجلیل وناغاہ جبرائیل وحرک مہد اسرافیل واستشفى بمہدی سرسائیل وہو فرع الوسیل من الشجرۃ الطیبۃ الاصیل من کان مشیہ علی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من مشی الارض، کون ہے جس کا رکھا ہے یزدان نے، جو مہد میں شریعت بچاتا رہا، اسرافیل اس کا جھولا جھلاتا رہا، اپنے نوری پروں پہ سراتا رہا، کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی، جس کو جبریل لوری سناتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا، فخر سے جھومتا، جس شیعہ گھر کے بچے کو بات سمجھ آ گئی اور وہ نہ بولا، میں معاشر تک اس بندے پہ دکھی رہوں گا۔ کون حسین؟ عباس کہتا ہے وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا، وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جسم محمد پہ زیادہ۔ اللہ اکبر، راضی رہنا بھائی جان، راضی رہ جائے۔ وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جسم محمد پہ زیادہ چلا۔ خطبہ دے رہے تھے عباس، یہ آواز آئی غازی چلا جا نہیں تو مارا جائے گا، مارا جائے کا لفظ سنا، جمال کے رخ پہ جلال آ گیا، ہائے 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 ہائے، ٹر گئے نے غازی دے نوکریان، جمال کے رخ پہ جلال آ گیا، گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا، سرخی آ گئی عباس کی آنکھوں میں، رہوار کو مہمیز کیا، اشہل کو ایڑ لگائی، بتایا نہیں کہاں جانا ہے، 6 لاکھ کو کراس کیا گھوڑے نے، گھوڑا ایک گھوڑے کے قریب رکا، سر اٹھایا سخی نے، گھوڑا سوار کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں تو نے کہا ہے میں مارا جاؤں گا؟ فرماتے ہیں انتا ام ہادا، تو نے کہا یا اس نے؟ وہ ساتھ والے نے کہا نہیں میں نے نہیں کہا اسی، نہیں میں کوئی گال نہیں کی تھی، اسی نے کہا۔ فرماتے ہیں تو نے کہا میں مارا جاؤں گا؟ ڈر کے مارے اس کی زبان تالو سے لگی، کہتا فرماتے ہیں جاہل تلوار ہاتھ سے چلتی ہے، تیری زبان تیرے پاس میں نہیں، ہوئے 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 ہوئے، مرضی ہے تمہاری، تلوار ہاتھ سے چلتی ہے، تیری زبان تیرے بس میں نہیں، اور تو غازی سے کہہ رہا ہے مارا جائے گا۔ یہ کہہ کے اس کا گریبان پہ ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے اسے گھوڑے سے اٹھایا، اٹھا کے ہوا میں اچھالا، اچھال کے فرماتے ہیں 10 لاکھ فوجی کھڑے ہوئے ہیں، 20 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، 20 لاکھ کان سن رہے ہیں، 20 لاکھ وہ بندہ گھروں آئی نہیں جڑا نہ بولیا، 20 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہے، 20 لاکھ کان سن رہے ہیں، تو نے کہا باس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا، مارا جائے دور کی بات ہے، 10 لاکھ میں سے بلا کسی کو تجھے چھڑا کے لے جائے۔ میں سے بولا کسی کو تجھے چھڑا کے لے جائے، یہ کہہ کے زور سے زمین پہ پھینکا، گردن پہ پاؤں کا زور دے کے فرماتے ہیں یا ایتھا البقلۃ الخبیثۃ النابتۃ علی الدمن اما تعرفون ان الذی بادر الحسین بعد الحسن مثل یوسف بالفشل ویخفف بالموت ویحدد بالقتل۔ فرماتے چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے، تسی بھی تھک گئے ہو میں بھی ٹور چلے ہیں، ٹائم بھی مک گیا ہے، چل رہا ہے یہ سارا نظام، میں نے اندازہ ہے گھڑی نہ ویکھی، چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے، میں وزیر حسین اور مشیر حسن، اس حقیقت کو سمجھو کہ تم دیر سے گردن پہ زور دے کر فرماتے ہیں مجھے دھمکی دیتے ہو، نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند، ایتھا البقلۃ الخبیثہ، نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند، پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے، نہ میں گل کھولنی ہے نہ میں گل سمجھانی ہے نہ میں کو گل کرنی ہے، میں ترجمہ کر سکنا ہے تو سمجھ آ جائے بولے آ جائے نہ آئے جدوں سمجھ آئے ادوں داد دیا جائے۔ فرماتے نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند، پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے،
شہر اسیاں کے ابتر مکینوں سنو تم ملے گندگی کے کسی دے